ایک دفعہ کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کی صرف ایک بیٹی تھی۔ وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی بیٹی کا نام عائزہ تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ عائزہ بھی اپنے بابا کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتی تھی۔ ایک دن عائزہ اور اس کے بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے۔ انہیں کافی شام ہو گئی تھی۔ اچانک ایک طوفان آیا جس میں عائزہ اور اس کے بابا بچھڑ جاتے ہیں۔ عائزہ کے بابا جنگل سے باہر گر جاتے ہیں، لیکن اس کی بیٹی عائزہ ابھی تک جنگل میں تھی۔ اس کا بابا جنگل میں جانے کی کوشش کرتا، لیکن طوفان نے اسے جنگل سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ ادھر عائزہ بھی ابھی تک جنگل میں پھنسی تھی۔ عائزہ باہر آنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ پھر پھنس جاتی تھی۔ اب عائزہ کھڑی ہوئی تھی کہ اسے بہت سی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اتنی زیادہ روشنی دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس دروازے کے اندر تک قالین بچھ جاتے ہیں۔ وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو کر قالین پر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ پیچھے سے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ڈر جاتی ہے اور آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ عائزہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ آگے ایک بڑا سا محل ہے جس میں پریاں اڑ رہی ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اچانک عائزہ کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سی پریوں نے اسے اٹھایا ہوا ہے اور وہ اڑ رہی ہے۔ عائزہ کو محل کے اندر لے جایا گیا۔ ان پریوں نے کے اندر ایک بڑی سی کرسی پر بٹھا دیا۔ جلد ہی اعلان ہوا کہ پریوں کی ملکہ زمرد آ رہی ہے۔ عائزہ بالکل اسی زمرد پری کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ عائزہ نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ عائزہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ عائزہ نے کہا کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ زمرد پری نے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ اب عائزہ خاموش ہو گئی۔ زمرد پری نے باقی پریوں کی طرف اشارہ کیا تو بہت سی پریاں عائزہ کے لیے لباس، زیورات وغیرہ لے کر آئیں تو اسے وہ سب کچھ پہنایا گیا۔ زمرد پری نے کہا کہ جاؤ سب لوگوں کو بتاؤ کہ آج جشن کی تیاریاں کی جائیں۔ عائزہ نے کہا کہ آپ یہ جشن کیوں کروا رہی ہیں اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ زمرد پری نے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ اس جشن کے بعد بتاؤں گی۔ جب جشن ختم ہو گیا تو عائزہ نے کہا کہ اب تو مجھے بتا دیں آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ زمرد پری نے کہا کہ تمہارا بابا ایک لکڑہارا ہے اور انہوں نے ہمارے علاقے کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا درخت غلط آدمی کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے جو کہ ہمارے پرستان کا دشمن ہے۔ وہ ایک ایسا درخت ہے جس میں ہر وقت پھولوں کے مہکنے کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ تمہارے بابا کو نہیں پتا کہ جنہوں نے ان سے وہ درخت خریدا ہے اب ہمارے پرستان کو تباہ کر دیں گے۔ عائزہ نے کہا اب تو وہ درخت کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا، اب ہم کیسے اس درخت کو تلاش کریں گے؟ اس نے کہا کہ اس جنگل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اس درخت کی کچھ ٹہنیاں ہیں، وہ تم اس آدمی سے لے آؤ۔ وہ پرستان سے باہر نکل کر جنگل میں جاتی ہے، اس آدمی سے وہ ٹہنیاں لے کر آتی ہے۔ اب زمرد پری نے کہا کہ یہ لو، اسے یہاں لگا دو۔ عائزہ نے کہا کہ میں یہ کیسے لگاؤں گی؟ زمرد نے کہا کہ یہ بس زمین پر رکھ دو۔ عائزہ نے زمین پر رکھ دی تو فوراً اس میں سے درخت نکلنا شروع ہو گیا۔ ان درختوں پر پریاں بیٹھنا شروع ہو گئی۔ اب زمرد پری نے کہا کہ یہ صرف ایک نیک دل انسان ہی کر سکتا ہے اور وہ تم ہو۔ اب زمرد پری بہت خوش ہوئی اور اسے کہا کہ اب تم واپس جا سکتی ہو۔ عائزہ کو یہ سب کچھ خواب سا لگتا تھا۔ زمرد پری نے کہا کہ رکو۔ اس نے باقی پریوں سے کہا کہ جاؤ عائزہ کو پورے پرستان کی سیر کرواؤ۔ سب پریوں نے عائزہ کو بہت زیادہ سیر کروائی۔ عائزہ نے زمرد پری سے کہا کہ میں نہ ہی آپ کو اور نہ ہی اس خوبصورت پرستان کو بھول پاؤں گی۔ عائزہ بہت خوش ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ عائزہ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلتی ہے تو سب کچھ غائب ہو جاتا ہے اور طوفان بھی رک جاتا ہے۔ عائزہ جنگل سے باہر جاتی ہے تو اس کا بابا باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ عائزہ نے کہا کہ بابا رو کیوں رہے ہیں؟ عائزہ نے کہا کہ بابا آپ گئے نہیں ابھی تک۔ اس نے کہا کہ بیٹی میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ عائزہ نے کہا کہ آپ یہاں کتنے مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کے بابا نے کہا کہ بیٹا ہم تو آج یہاں پر آئے تھے۔ عائزہ نے کہا کہ بابا وہاں پر ایسا لگتا تھا کہ مہینوں گزر گئے ہوں، لیکن یہاں پر شام سے صبح ہی نہیں ہوئی۔ وہ دونوں گھر جاتے ہیں اور عائزہ سب کچھ اپنے بابا کو بتاتی ہے کہ ایک درخت ہے جس سے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ اس کے بابا کو یاد آتا ہے کہ ایسا درخت تو میں نے ایک کسان کو فروخت کیا تھا۔ اب عائزہ اور اس کے بابا اس آدمی سے وہ درخت لینے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ آدمی مر چکا تھا تو عائزہ نے کہا یقیناً یہ آدمی اس درخت کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہوگا۔ اب عائزہ اور اس کے بابا وہ درخت گھر لے آتے ہیں اور اس درخت کو باہر رکھ دیتے ہیں۔ صبح کو اٹھ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک خوبصورت محل ہوتا ہے اور ہر طرف باغ ہی باغ ہوتا ہے۔ اس کے بابا نے کہا کہ یہ عائزہ ہمارا گھر ہے، تو زمرد پری نے عائزہ کو بتایا کہ یہ تمہارا انعام ہے۔ تو عائزہ نے کہا جی بابا یہ ہمارا گھر ہے۔ وہ عائزہ اور اس کے بابا بہت خوش ہو گئے۔